لگتے ہی تانیہ نے ڈرائنگ روم سے آتی آوازوں سے اس نے اندازہ لگایا کہ عروسہ بھی ڈرائنگ روم میں موجود تھی، مگر اس وقت کسی میل ملاپ کے موڈ میں نہیں تھی۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا تھا اور لاؤنج کی سیڑھیاں ٹھیک ڈرائنگ روم کے سامنے تھی، اور یہی سیڑھیاں اس زینے تک جاتی تھی جس پر تانیہ کا کمرہ تھا۔ اب اگر وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیاں تک جاتی تو کھلے دروازے سے اسے دیکھا جا سکتا تھا۔ تانیہ نے کچھ سوچ کر دروازہ بند کیا اور باہر آ گئی۔ لان کا چکر کاٹ کر وہ کیسر فاروقی کے پچھلے حصے کی طرف نکل آئی۔ اب اس کے سامنے سیاہ آبنوس کا بےحد لمبا اور کافی چوڑا منقش دروازہ تھا، مگر اس دروازے کے دونوں تونت کو پکڑ کر دھکیلتے ہوئے تانیہ کو کچھ زیادہ طاقت لگانی نہیں پڑی۔ دروازہ کھلتے ہی تانیہ پر جیسے طلسم ہوش ربا کا کوئی باب کھلا تھا۔ کم از کم تانیہ کو جگہ کسی جادو نگر کی طرح ہی لگا کرتی تھی۔ کیسر فاروقی کا یہ حصہ باقی گھر سے الگ تھلگ تھا اور تقریباً نا استعمال ہونے والا تھا۔ تانیہ نے ایک قدم اٹھایا، وسیع ہال میں آ گئی۔ ہال کے دونوں جانب آمنے سامنے دو دروازے تھے۔ بائیں طرف والا ڈائننگ ہال میں کھلتا تھا، جس کی ایک جانب کچن تھا۔ ڈائننگ روم میں دوسری طرف ایک اور دروازہ تھا جو راہداری سے جڑا تھا، جس کے آگے لاؤنج تھا۔ دوسری دائیں جانب کا دروازہ ایک لمبے کوریڈور میں پہنچتا تھا، جس کے آگے سٹنگ روم اور اس سے آگے لاؤنج تھا۔ لاؤنج میں بائیں جانب اظہر فاروقی کا کمرہ اور اس کے ساتھ لائبریری سے ملحق اسٹڈی تھی، جبکہ دائیں جانب رہائشی کمرے تھے۔ دائیں جانب سے ہی سیڑھیاں اوپر کے کوریڈور تک جاتی تھی، جہاں دونوں جانب کمروں کی قطاریں تھیں۔ یعنی اگر کوئی اس ہال کے ایک دروازے سے نکلتا تو پورے کیسر فاروقی کا چکر کاٹ کر وہ واپس یہیں آ پہنچتا۔ اس پوشن کی یہ انوکھی خاصیت تھی کہ وہ بیک وقت گھر کے ہر حصے سے جڑا بھی تھا اور پورے گھر سے الگ بھی تھا۔ ہال کے داخلی دروازے کو سامنے دبیز قالین کا بڑا سا ٹکڑا تھا، جس کے ساتھ رکھا لکڑی کا آرام دہ فرنیچر اسے نشست گاہ کا روپ دے رہا تھا۔ دائیں طرف کی دیوار پر بڑا سا آئینہ تھا جس پر آرٹ ورک کیا گیا تھا۔ آئینے کے نیچے ایک چھوٹی میز اور دو کرسیاں تھیں۔ ناقصید میں تھوڑا آگے جا کر سیڑھیاں تھیں، جن کے بائیں جانب ایک اونچا لکڑی کا اسٹول تھا، جس پر گھومنے والے ڈائلز کے ساتھ پرانی طرز کا فون رکھا تھا، مگر اس فون کا کنیکشن نکال دیا گیا تھا۔ سیڑھیوں سے اوپری زینے کے سامنے ایک دروازہ تھا، جس کے دونوں پنوں سے لٹکتی زنجیروں میں تالا لگا ہوا تھا۔ تانیہ نے ہمیشہ یہی سنا تھا کہ وہ کمرہ اسٹور روم ہے۔ یہ جگہ اتنی کشادہ تھی کہ دروازے سے سیڑھیوں کا فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ زینے والے کمرے کی بالکونی عمارت کے سامنے کی طرف سے دائیں جانب کھلتی تھی۔ ویسے تانیہ کے لیے تو اسٹور روم میں بالکونی کی موجودگی کافی حیران کن تھی، جبکہ بالکونی میں بڑا سا لکڑی کا جھولا تھا اور چھت سے ونڈو چائمز لٹک رہے تھے، جن کا مدھر سنگیت چاندنی رات میں مبہوت کر دیا کرتا تھا۔ اور صافی حیرت کی بات تو یہ تھی کہ بالکونی میں رکھے گملوں میں لگے پودے اور مارننگ گلوری کی خوبصورت بیل ہری بھری تھی، لیکن تانیہ نے کبھی کسی کو انہیں پانی دیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ گھر کے کسی فرد سے تو پوچھنا ہی بیکار تھا، مگر نوکروں سے بھی ایک آدھا بار اس نے جاننا چاہا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کبھی اس کمرے میں نہیں گئے۔ اس ہال کے تمام دروازے، سیڑھیاں اور زینے کی ریلنگ ہاں تو یہ ہے کہ تمام فرنیچر بھی منقش ابنوسی لکڑی کا تھا۔ یوں تو سارا کیسر فاروقی سفید سنگ مرمر سے بنا تھا، مگر سیاہ اور سفید کا یہ پرکشش امتزاج گھر کے اور کسی حصے میں نظر نہیں آتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ باقی گھر کی رینوویشن تو ہوتی رہی ہوگی، مگر اس حصے کو جان بوجھ کر ہاتھ نہیں لگایا گیا، یہاں وقت کو قید کر دیا گیا تھا۔ ہال کے دروازے سے اندر داخل ہو کر بائیں طرف کے دروازے سے گزر کر ڈرائنگ روم میں آتے تانیہ کو محض چند سیکنڈ ہی لگے تھے، مگر اسے یوں لگا جیسے ایک عہد سے گزر آئی ہو۔ اس میں قدم رکھنے سے پہلے اس نے ڈرائنگ روم میں آتی آواز پر دھیان دیا۔ وہ سب بدستور گپ شپ میں مصروف تھے۔ تانیہ اطمینان سے اظہر فاروقی کے کمرے تک آئی اور دستک دینے والی تھی کہ کسی نے کہا، کرنل صاحب اپنے کمرے میں نہیں ہیں۔ تانیہ نے مڑ کر بہادر کو دیکھا جو ڈرائنگ روم میں چائے لے کر جاتا اسے دیکھ کر رک گیا تھا۔ کہاں گئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ زمینوں پر گئے ہیں، کل شام تک آ جائیں گے، آپ کو کچھ کام تھا؟ تانیہ بی بی نہیں تم جاؤ، تانیہ نے اسے جانے کو کہا، پھر خود ہی اسے آواز دے کر روک لیا۔ بہادر جی تانیہ بی بی، جب مہمان چلے جائیں تو مجھے بتا دینا، میں دادا جان کے کمرے میں ہوں۔ ٹھیک ہے جی، وہ کہہ کر چلے گیا تو تانیہ دروازہ کھول کر کمرے میں آئی۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی کھڑی رہی جیسے سوچ رہی ہو، اب کیا کرے؟ پھر اس نے ہینڈ بیگ بیڈ پر ڈالا اور خود بھی جوتے اتار کر آرام سے لیٹ گئی۔ وہ جس زاویے سے لیٹی تھی، آتش دان کے اوپر لگی تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ کرنے کو اور تو کچھ نہیں تھا۔
وہ یوں ہی اس تصویر کو دیکھنے لگی۔ یہ تصویر کسی 19-20 سال کی نوجوان لڑکی کے چہرے کا کلوز اپ تھی۔ کتنا کشادہ پیشانی پار تیکھی آئیبرو کان کی کمال کی کار تھی، بڑی بڑی سنہری مائل غلافی آنکھیں جن پر ہمدار پلکوں کی گندی جالر تھی، ستوانہ گال سرخی مائل بڑے بڑے تھے، ہونٹ گداز اور تھوڑی قدرے باریک تھی، چہرے کی رنگت کندنی تھی جس کے اطراف میں شہد جیسی رنگت والے سلکی بال بکھرے ہوئے تھے، کانوں میں موتیے کی آویزیں لٹک رہے تھے، کاندھوں پر بڑا سفید دوپٹہ بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ جو بھی تھی بلا شبہ حسین تھی، مگر حسن بھی تو دو طرح کا ہوتا ہے۔ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جس کو دیکھتے ہی آنکھیں چندیا جاتی ہیں، کیونکہ کچھ اور نظر ہی نہیں آتا، پھر جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں تو ذہن یوں ہڑبڑا کر جاگتا جیسے نیند سے جگا ہوا ہو، پھر جتنی بار انہیں دیکھا جائے اپنی کشش کھوتے جاتے ہیں۔ البتہ کچھ چہرے ایسے بھی ہوتے ہیں جو آنکھوں کو چندیاتے نہیں باندھ لیتے ہیں، یوں کہ پھر کسی اور طرف دیکھنے کو دل ہی نہیں چاہتا، پھر چاہے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں ان کا اثر باقی رہتا ہے، اور جتنی بار وہ سامنے آنے لگتا ہے پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ اس لڑکی کا چہرہ بھی ان چہروں میں سے تھا جن سے نظر نہیں ہٹی، بالکل اسی طرح جیسے تانیہ کی نظر نہیں ہٹ رہی تھی۔ تانیہ نے کئی بار دیکھا تھا کہ اظہر فاروقی کسی بت کی طرح بیٹھے کچھ گھنٹوں اس تصویر کو تکا کرتے تھے۔ ان کی محویت پر تانیہ کو حیرت ہوا کرتی تھی، لیکن اب خود اس تصویر کو دیکھتے ہوئے بالکل ہو چکی تھی، مگر اس کی محویت کی وجہ محض اس لڑکی کا حسن نہیں تھا۔ تانیہ نے وہ تصویر تو سینکڑوں بار دیکھی تھی، مگر تصویر والی کو کبھی نہیں دیکھا تھا، پھر بھی پتہ نہیں کیوں اسے یہ چہرہ بہت مانوس لگتا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ سوال سر اٹھا رہے تھے جو بچپن میں اس تصویر کو دیکھ اس کے ذہن میں آتے تھے۔ وہ کون ہے؟ اس کی تصویر اس گھر میں کیوں لگی ہے؟ اس کا اس گھر کے مکینوں سے کیا تعلق ہے؟ مگر تانیہ جانتی تھی کہ ان سوالوں کو سوچ لینا جتنا آسان ہے، ان کے جواب پانا اتنا ہی مشکل ہے۔ اسے یاد تھا ایک بار جب وہ بہت چھوٹی تھی تو اس نے مریم سے پوچھا تھا، ماما وہ لڑکی کون ہے جس کی تصویر دادا جان کے کمرے میں لگی ہے؟ تمہیں اس بارے میں جانا ہے؟ وہ ایک دم غیظ و غضب سے بولی۔ تانیہ نے چاہا انکار کر دیا، مگر ننھی سی بچی سہم کہاں میں سار ہلا بیٹھی۔ پھر کیا تھا؟ مریم نے جھپٹ کر اس کا بازو اپنے آہنی گرفت میں لے لیا، اس کے گالوں پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ نور الہدیٰ نے مریم کو اس حرکت پر ڈانٹا اور کونے میں کھڑی دہشت سے کانپتی تانیہ کے پاس آئی۔ وہ اس قدر خوف زدہ ہو چکی تھی کہ رو بھی نہیں پا رہی تھی، اور رونے کی کوشش میں اس کے حلق سے لا یعنی آواز ہی نکل رہی تھی۔ 5-6 سال کی بچی کو اٹھا کر وہ صوفے پر بیٹھے، کتنی ہی دیر تک نور الہدیٰ اسے اپنے سینے سے لگائے پھپکتے رہے۔ وہ کبھی اس کے بالوں میں انگلی چلاتے، کبھی اس کے مسلے گئے گالوں پر پیار کرتے۔ بہت دیر بعد کہیں جا کر وہ نارمل ہوئی تھی، مگر اس کے ذہن میں خوف بیٹھ چکا تھا۔ پھر کچھ دن بعد اظہر فاروقی نے اسے بہت نرمی سے سمجھایا کہ وہ کبھی تصویر والی لڑکی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گی۔ اس کا خوف کچھ اور گہرا ہو گیا، پھر اس نے خوف کے مارے بھی اس لڑکی کا ذکر نہیں کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ تانیہ کا خوف وہ ختم ہو گیا، مگر وہ یہ بھی سمجھ گئی کہ وہ لڑکی چاہے جو بھی ہو اس کا ذکر شجر ممنوع ہے، پھر ایسے سوال کرنے کا فائدہ جن کا جواب نہ ملے۔ سوچ کر اس نے کبھی اس لڑکی کے بارے میں اپنے ذہن میں تجسس پیدا ہی نہیں ہونے دیا تھا۔ بھلا اگر دادا جان کے کمرے میں کسی لڑکی کی تصویر لگی ہے تو لگی رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک دم سے تانیہ کو احساس ہوا جیسے وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچ کر اپنا وقت ضائع کر وہ بیزاری سے رخ بدل کر بیٹھ گئی۔ کوئی فائدہ نہیں، کوئی کبھی نہیں بتائے گا کہ یہ کون ہے۔ اس نے گوفر سے اپنا سر جھٹکا اور بیٹھ کر اٹھنے ہی والی تھی کہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کی نظر دادا جان کی اسٹڈی ٹیبل پر کی ریڈ ڈائری پر اتفاقاً ہی بڑھ گئی تھی۔ لوگ ڈائری لکھتے، مگر اس نے دادا جان کو ہمیشہ ڈائری پڑھتے دیکھا تھا۔ دیکھوں تو اس ڈائری میں کیا لکھا ہے؟ اس کے اندر تجسس جاگا۔ ٹیبل سے ڈائری اٹھا کر وہ دوبارہ بیڈ پر بیٹھی تو کیا رکھ کر نیم دراز ہوتی۔ وہ ڈائری کا پہلا صفحہ کھول کر پڑھنے لگی۔ میاں جی نواب شاہ کے بااثر زمیندار تھے، بلند و بالا حویلی ان کی خاندانی جاگیر کے طور پر ان کے حصے میں آئی تھی۔ بیگم حیات نہیں تھی، البتہ ان کی 2 اولادیں تھیں اور دونوں ہی بیٹے تھے، بڑے مظہر فاروقی اور چھوٹے اظہر فاروقی۔ مظہر فاروقی میاں جی کی طرح ہی پکے زمیندار تھے۔ اظہر فاروقی کا مزاج تو زمیندارانہ نہ تھا، مگر انہیں اپنے آبائی پیشے میں کوئی خاص شغف نہیں تھا، اس کی بجائے انہیں تعلیم حاصل کرنے میں دلچسپی تھی۔ میاں جی کو بیٹے کا شوق پسند تھا اور ساتھ ہی وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی۔ انہوں نے اظہر فاروقی کو
حصول تعلیم کے لیے بہوشی کراچی بھیج دیا۔ البتہ ہاسٹل کی رہائش انہیں پسند نہیں تھی۔ جب تک اظہر فاروقی میٹرک کر کے کالج میں پہنچے، انہوں نے کراچی میں ہی وسیع رقبے پر حویلی کی تعمیر مکمل کروا لی۔ 1000 گز پر تعمیر کیا گیا کیسر فاروقی سفید سنگ مرمر سے بنی پرشکوہ عمارت تھی۔ باہر سے اگر یہ عمارت صبر سفید کا شاہکار تھی تو اندر سے سیاہ اور سفید کا عجوبہ کیسر فاروقی کی آرائش میں لکڑی کا باکثرت استعمال ہوا تھا۔ اظہر فاروقی نے کیسر فاروقی میں رہتے ہوئے ہی گریجویشن کا ایگزام دیا اور اس کے بعد آرمی میں جانے کی خواہش ظاہر کر دی۔ میاں جی کو یہ بات پسند نہیں ہے، وہ چاہتے تھے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اظہر فاروقی واپس حویلی آ جائے۔ اظہر فاروقی کو یہ منظور نہیں تھا۔ آخر اظہر فاروقی ان کی مدد کو آئے اور نہ جانے کن مشکلوں سے انہوں نے اظہر فاروقی کو آرمی جوائن کرنے کی اجازت دی۔ دلوائی بہرحال جب سارے معاملے طے ہو گئے تو انہیں بیٹو کی شادی کا خیال آیا۔ اس معاملے میں اظہر فاروقی نے بڑے بھائی کی طرح ہی فرمانبرداری سے سب کو چن بار چھوڑ دیا۔ میاں جی نے خود بہو کے انتہا میں احتیاط برتی۔ اظہر فاروقی کی بیگم نورین زمیندار گھرانے سے تھی، البتہ چھوٹی بہو فریال کراچی کے پڑھے لکھے خاندان سے تھی اور خود بھی تعلیم یافتہ تھی۔ شادی کے پہلے سال ہی اظہر فاروقی بیٹے کے بابا بن گئے اور پوتے کی پیدائش کے چند ہفتوں بعد ہی میاں جی قضائے الہی سے وفات پا گئے۔ دکھ کتنا ہی بڑا ہو، زندگی نہیں رکتی، یہی سوچ کر دونوں بھائی اپنی زندگیوں میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ لیکن اظہر فاروقی کے نصیب میں ایک دکھ ہو لکھا تھا۔ اظہر فاروقی آرمی جوائن کرتے مسافر ہو گئے تھے اور ان کا پرواہ کبھی ایک تو کبھی دوسرے شہر ہوتا، مگر فریال کو بھی گاؤں کا ماحول پسند نہیں تھا اور اظہر فاروقی کی غیر موجودگی میں ان کا حویلی میں رہنا ضروری نہیں تھا، اس لیے وہ شادی کے ابتدائی دنوں میں ہی کیسر فاروقی شفٹ ہو گئے۔ لیکن ان کا اپنے سسرال سے مکمل رابطہ تھا، کبھی وہ خود حویلی چلی جاتی تو کبھی ان کے جیٹھ اور جیٹھانی بیٹی کو ساتھ لیے کراچی آ جاتے۔ اس بار بھی ان کی واپسی ایک لمبے قیام کے بعد ہوئی تھی، مگر وہ نواب شاہ تک نہیں پہنچ سکے۔ راستے میں ان کی کار کا مسافر کوچ کے ساتھ زبردست مصادم ہوا تھا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی اظہر فاروقی جائے حادثہ پر پہنچ گئے، مگر جب وہ پہنچے تو ان کے بھائی اور بابے دم توڑ چکے تھے، لیکن 3 سال کا ان کا بیٹا موزانہ طور پر محفوظ رہا تھا۔ ان کی تدفین سے فارغ ہو کر جب دونوں میاں بیوی نے راحت سفر باندھا تو اس ننھے سے بچے کو بھی ساتھ کراچی لے آئے۔ فریال کی اپنی گود تو اب تک خالی تھی، انہوں نے بہت آسانی سے اس بچے کو اپنے بیٹے کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ بہت جلد ہی وہ ان کی زندگی کا مرکز بن گیا، یہاں تک کہ شادی کے ساتھ میں برسوں منتوں اور دعاؤں کا ثمر بن کر پیدا ہونے والی ملیحہ فاروقی بھی اس کے لیے فریال کی محبت کو کم نہیں کر سکی۔ پھر اس کے 7 سال بعد جیسے اظہر فاروقی حصول تعلیم کے لیے کراچی آئے تھے، اپنے بھتیجے کو انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن بھیج دیا، مگر 4 سال بعد ہی انہیں واپس آنا پڑا۔ ملیحہ کی پیدائش کے وقت فریال کو کچھ پیچیدگیوں سے گزرنا پڑا تھا اور پھر اس کے بعد وہ مستقل بیمار رہیں اور 11 سال کی بیماری کے بعد وہ حلقِ حقیقی سے جا ملی۔ پالنے والی ماں کو کندھا دے کر وہ پھر لندن چلے گئے، مگر ملیحہ کی زندگی میں خلا ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا۔ حالانکہ بابا جان نے بہت جلد ہی ریٹائرمنٹ لے لی، شاید ملیحہ کو تنہائی کے خیال سے، مگر پاس ہونے اور ساتھ ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ صورتحال یہ تھی کہ وہ یا تو اپنی اسٹڈی میں وقت گزارتے یا اپنے پرانے دوست ملک ناصر کے ساتھ شطرنج کھیلتے، اور میری یعنی ملیحہ فاروقی کی روٹین بھی بس یوں ہی ہے۔ میں نے حال ہی میں گریجویشن کیا اور میرا سارا وقت گارداری میں یا پھر پینٹنگ میں گزرتا۔ ہاں، روز ہی کچھ وقت نکال کر میں لائبریری چلی جاتی ہوں۔ ویسے تو بابا جان کی لائبریری میں میرے لیے بہت سی کتابیں ہیں، مگر لائبریری جانے کی وجہ اتنی ہے کہ میں اس تنہائی سے کچھ دیر پیچھا چھڑوا سکوں جو امی جان کے انتقال کے 9 سال بعد بھی مجھے بھکلا دیتی ہے، مگر اب شاید تنہائی کا احساس کچھ کم ہو جائے۔ پڑھائی ختم کر کے نور الہدیٰ نے لندن میں جاب بھی کر لی تھی، پھر اب سنا ہے کہ بابا جان کے بھتیجے ہمیشہ کے لیے واپس آ رہے ہیں۔ تانیہ کو جھٹکا لگا تھا، وہ جلدی سے سیدھی ہو بیٹھی، پھر اس نے اس لائن کو دوبارہ پڑھا، پھر تیسری اور چوتھی بار ہر بار پڑھنے میں ایک ہی بات سمجھ میں آئی، پاپا دادا جان کے بیٹے نہیں۔ یہ اس کے لیے انکشاف تھا۔ وہ سوچنے لگی اگر یہ بات سچ ہے تو بیچ چھپائی کیوں گئی؟ بھلا اس بات کے پتہ چل جانے میں کیا حرج ہے؟ اظہر فاروقی اگر نور الہدیٰ کے چچا بھی تھے تو تانیہ کے دادا ہی تھے۔ پھر اس نے سوچا جب تک وہ سب کچھ جان نہیں لیتی اس بات کو خود تک محدود رکھے گی۔ اسی وقت دستک کی آواز پر تانیہ اچھل گئی، انہوں نے جلدی سے ڈائری اپنی پیچھے چھپا لی۔ دروازہ کھلا ہے، اس کی آواز پر ملازمہ نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا، مہمان چلے گئے ہیں، تانیہ بی بی اور سب آپ کھانے پر انتظار کر رہے ہیں، پاپا آ گئے ہیں؟ نہیں، ٹھیک ہے، تم چلو میں آتی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد وہ ڈائری ہاتھ میں لیے اٹھی اور چلتے ہوئے تصویر کے سامنے جا کھڑی، مجھے شک سا ہو رہا ہے کہ ملیحہ فاروقی آپ ہی ہیں، اور اگر آپ ملیحہ ہیں تو یہ ڈائری بھی
آپ نے ہی لکھی ہوگی۔ ہمیشہ سے میرا دل چاہتا تھا کہ میں آپ کے بارے میں کچھ جان پاؤں، اور اب یہ ڈائری مجھے آپ کے بارے میں کافی کچھ بتانے والی ہے، مگر گھبرائیے مت، پڑھ کر آپ کی ڈائری واپس کر دوں گی، اور اس میں جو بھی لکھا ہے وہ میرے اور آپ کے درمیان رہے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ چپ ہوئی، پھر اپنی ہی حرکت پر ہنستے کمرے سے باہر آ گئی۔ انہوں نے ڈائری اپنے کمرے میں کیوں کھانا کھانے نیچے آ گئی۔ ڈائری پڑھنے کی جلدی میں اس نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ وہ کمرے سے آگے کمرے میں آ کر اس نے لائٹ آن کی اور دروازہ لا کر کے ڈائری نکال کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ملیحہ لائبریری میں بیٹھی کتاب کے مطالعے میں غرق تھی کہ اسے اپنے چہرے پر کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا مگر کوئی بھی متوجہ نظر نہیں آیا، تو سر جھٹک کر واپس کتاب پر نظر جمائی، مگر کسی کی نظروں کا احساس بدستور تھا۔ وہ چڑکی آج تیسرا دن تھا کہ وہ کتاب لے کر بیٹھی اور کسی کی نظروں کی شدت اسے بے چین کرنے لگی۔ 2 دن تک وہ اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کرتی رہی، مگر آج سچ مچ اسے غصہ آ گیا تھا۔ انہوں نے کتاب بند کی اور اپنے اطراف کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اس کے بالکل سامنے ایک انکل اخبار پڑھ رہے تھے، مگر ان کے سفید داڑھی کا احترام کرتے ہوئے اس نے اپنے دائیں جانب چہرہ موڑ کر دیکھا۔ وہاں یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹ کمبائن اسٹڈی کر رہے تھے۔ وہ گروپ کے لڑکوں کو مشکوک نظر سے دیکھنے لگی، مگر کسی نے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، تو اس نے دوسری طرف دیکھا۔ وہ کوئی لڑکی تھی، اور ظاہر ہے یہ حرکت وہ تو نہیں کرے گی۔ میں کچھ اور لوگ بھی تھے، مگر ملیحہ نے کسی کو بھی اپنی طرف دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیا مصیبت ہے، سخت بیزاری ہوئی۔ 2 دن سے یہی ہو رہا تھا۔ بیٹھے بٹھائے محسوس ہونے لگتا کہ کوئی اسے بہت توجہ سے دیکھ رہا ہے، مگر ڈھونڈنے پر کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ غصے سے کھلتی کر آ جاتی۔ اپنی طرف سے تو اس نے مسئلے کا حل نکال لیا تھا کہ صبح کی وجہ شام کو ہی آئی تھی، اپنی محسوس جگہ سے ہر کر بیٹھی تھی، مگر سامنے والا بھی کافی مستقل مزاج تھا۔ گھر کی تنہائی سے گھبرا کر وہ جہاں تھی، پر اب لگ رہا تھا کہ وہ اس نادیدہ مہربان کی وجہ سے یہ اکلوتی سرگرمی بھی ترک کرنی پڑے گی۔ اٹھی اور کتاب گھر جا کر پڑھنے کا خیال سے ایشو کرواتی باہر آ گئی۔ ایکسکیوز می مس، وہ پتھر کی چوڑی سیڑھیوں سے اتری جب کوئی اس کے پیچھے سے بولا۔ وہ رک کر پلٹی تو دیکھا سامنے رنگت کا ایک لڑکا بلیک پینٹ شرٹ پہنے اس کی طرف آ رہا تھا۔ جی۔ وہ قریب آیا تو ملیحہ نے کہا، اور اس جی کے جواب میں اس نے کہا۔ اسے سن کر ملیحہ کا جی چاہا کہ اس کا سر پھاڑ دے۔ بے فکری سے ماتھے پر کالے بالوں کو ایک ہاتھ سے ہلاتے ہوئے بڑے عام سے انداز میں بول رہا تھا، آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ ملیحہ کو پہلے تو لگا کہ اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے، پھر اسے گھور کر دیکھتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، مگر پھر اپنا ارادہ ترک کر کے وہ پلٹی اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ دیکھیے نہ تو میں آپ سے مذاق کر رہا ہوں، نہ میرا ارادہ پلٹ کرنے کا ہے۔ میں پوری سنجیدگی سے آپ کو پرپوز کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ سب عجیب لگ رہا ہو، مگر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز سوچ کر جواب دیجیے گا۔ مجھے جواب جانے کی کوئی جلدی نہیں، میں آپ چاہیں تو کل جواب دے، پرسوں دے، 1 ہفتے بعد، 1 سال بعد، 10 سال بعد، یا چاہے قیامت کے دن، میں یہیں لائبریری میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا۔ ملیحہ نے پہلے تو اپنے قدموں کی رفتار تیز کی، پھر کانوں پر ہاتھ رکھ لی، اور آخر میں اس نے دوڑ لگا دی۔ دوڑتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس کی آواز آنی بند ہو گیا، تو اس نے رک کر ڈرتے ڈرتے پلٹ کر دیکھا۔ دروازے تک سڑک سنسان تھی۔ اسے اطمینان ہوا، بھاگتے ہوئے سانس پھول گیا تھا، اور وہیں سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر سانس درست کرنے لگی۔ بدتمیز کمینہ لوفر کہیں کا کہتا ہے شادی کرے گا، ایسا ماروں گی کہ شادی بربادی سب بھول جائے گا۔ ایڈیٹ جواب لینے آئے گا، بد تہذیب انسان آئے گا تو آتا رہے۔ میں تو اب مار کا بھی ادھر کا روح نہ کرو۔ وہ فٹ پاتھ پر بیٹھی اونچی آواز میں سے صلواتیں سنا رہی تھی۔ وہ تو شکر تھا سڑک بالکل خالی تھی، ورنہ اگر کوئی اسے اس حال میں دیکھ لیتا تو ہاتھ پکڑ کر پاگل ہانے چھوڑا تھا۔ پاگل ہوں نا میں کہ کوئی بھی راہ چلتا شادی کی آفر کرے گا اور میں چل پڑوں گی۔ بڑبڑاتے ہوئے اٹھی۔ اب جو اپنے اطراف میں غور کیا تو جی چاہا سر پیٹ لے۔ یہ جگہ جانی پہچانی جو تھی، مگر اس کے گھر سے کافی دور تھی۔ دوڑتے ہوئے وہ اپنے گھر کی بجائے دوسری سڑک پر نکل آئی تھی، اس خیال سے کہ کہیں دور راستے میں نہ مل جائے۔ واپس پلٹنے کے بجائے اس نے آگے بڑھ کر مین روڈ سے گھر جانے کا سوچا۔ آگے بڑھی، پھر ایک دم ہی غصے میں پلٹ کر جہاں سے آئی تھی اسی طرف منہ کر کے زور سے بولی، الو کا بٹا بابا کو بتاؤں نا تو کل سے گلی سے تمہارا جنازہ نکل رہا ہوگا۔ فوجی کا ہاتھ پڑا تو دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ وہ یوں بولی تھی جیسے وہ کھڑا سن رہا ہو۔